قرآن. اللہ فرماتے سمجھانے والے ان کے پاس جاتے, ارے بندہ سمجھ جا, اے نبی کا امتی سمجھ جا, اے پیارا بھائی سمجھ جا. اللہ فرماتے لیکن وہ دن بدن ناشکری ناشکری ناشکری, گناہ 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 گناہ. اللہ فرماتے پھر میں دو عذاب بھیجتا ہوں, ایک غریبوں پر اور ایک امیروں پر. غریبوں پر عذاب آتا ہے بھوک کا عذاب, یعنی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں, رمضان کے بعد پہلے لاک ڈاؤن میں, دوسرے لاک ڈاؤن میں کوئی اناج کی کٹ بانٹ رہا ہے, کوئی تیل کا ڈبہ دے رہا ہے, کوئی چاول دے رہا ہے, کوئی گیہوں دے رہا ہے. ارے غریبوں کی لائن لگی ہے, مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, بچیاں بھی ہے, اور سب سر پہ گونی اٹھا اٹھا کے جا رہے. اور فلاں آدمی نے 70 کیٹیں دے دی, اور فلاں آدمی نے 200 کیٹیں دے دی, اور فلاں مولانا گئے تو 500 کیٹوں کا اعلان کیا. اللہ کہتا ہے یہ غریبوں کا عذاب ہے کہ میں ان کو بھکاری بناتا ہوں, اور امیروں کو عذاب دیتا ہوں. ان کو کھانے پینے کا عذاب نہیں ہوتا, ان کو ڈر ڈالتا ہوں, ڈر ڈر. ہمیشہ فکر میں مر جاؤں گا, مر جاؤں گا, مر جاؤں گا, میری زمین کا کیا ہوگا, میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. کوئی بازو میں زور سے تو جانے آ گیا تیرا, میرے کو کورونا آ جائے گا. تو اللہ فرماتے غریبوں کو بھوک کا عذاب دیتا ہوں اور امیروں کو ڈر. بتاؤ ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ جہاں دمن میں ایک جنازہ اٹھا, گیا گیا وہ گیا, پھر خبر ملی 2 گھنٹے کے بعد دوسرا, تو گھر میں آ جاتا چپ چاپ, کہیں میرا ٹائم تو نہیں آ گیا. امیروں کو ڈر اور غریبوں کو بھوک. اور اللہ فرماتے یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے. لیکن پھر اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے, واپس حالات اچھے کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کہتے واپس آ جانا میرا بندہ, معافی مانگ لے, سب اچھا کر دوں گا. یہ پارہ نمبر 14. بولو پارہ نمبر, جو حافظ قرآن ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیوں کو ہم نے ایسے بنایا, چاروں طرف سے اطمینان تھا, روٹی بھی تھی, کپڑا بھی تھا, مکان بھی تھا, کاروبار بھی تھا, تجارت بھی تھی, دھندا بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی, مگر گناہ پہ گناہ کرتے گئے, گناہوں پہ گناہ کرتے گئے, گناہوں کا انبار لگاتے گئے, مگر کبھی اللہ کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ فرماتے غریبوں کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا, امیروں کے سینے میں ڈر بسا دیا. یہ ان کے گناہوں کی نحوست ہے. لیکن اللہ فرماتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے پھر بھی میرا بندہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب بھی میرے دروازے پر آ جا. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی, میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارو یہ کچھ کورونا نہیں ہے, یہ ہمارے گناہ کی شکل کورونا ہے. اور ہمارا چاہے کچھ بھی کہو, ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. ابھی میں نے حج کی آیتیں پڑھی, مگر کون سے دل سے پڑھی وہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے. کون جائے گا ہندوستان میں سے حج کرنے؟ کون عمرے پہ گیا؟ گئے سال کون حج پہ گیا؟ کون عمرے پہ گیا؟ کون سی تراویح؟ کیا ہوا؟ اچھا اب یہ مت کہنا کہ یہ سب حکومت کی وجہ سے, ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے, سماج کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے, کمیونٹی کی وجہ سے. اللہ کی قسم کعبہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کو اللہ ہی بند کر سکتا ہے. مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے, مدینے کو مصطفیٰ ہی بند کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ ہمارا اللہ بھی ناراض ہے, ہمارا مصطفیٰ بھی ناراض ہے. اس لیے اللہ نے حج سے محروم کر دیا. کہا مر جاؤ مگر کسی کو کعبہ دیکھنے نہیں دوں گا, کسی کو حجر اسود چومنے نہیں دوں گا, کسی کو کعبے کے قریب رکن یمانی پر ہاتھ رکھنے نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا کسی کو ملتزم سے چمٹنے نہیں دوں گا, بلکہ وہ اللہ نے کہہ دیا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی. آج مکہ بند ہوا ہمارے گناہوں کی نحوست سے, مدینہ بند ہوا ہمارے گناہوں کی نحوست سے. ہم اتنے گندے, اتنے خراب ہو گئے, اللہ کی قسم ہم نے
نہ ماں کی عزت رکھی، نہ ابا کی عزت رکھی، اور نہ پیدا کرنے والے کے قانون کو ہم نے مانا۔ سچ بتاؤ میرے پیاروں، سب کرنے دھرنے والا کون؟ وہ اللہ سے ہم کو ڈر لگا؟ اتنا کورونا آیا، اتنے غسل دیکھے، اتنے شمشان گھاٹ آباد دیکھے، اتنا قبرستان کو آباد دیکھا۔ کچھ علاقے میں میرا مالیگاؤں جانا ہوا تھا، 24 گھنٹے میں 52 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا سب کچھ ہوا، مگر ہماری طبیعت میں سدھارا کیوں؟ کہ میرے کو کہاں ہوا کورونا؟ ہماری طبیعت میں سدھارا۔ ہم پہلے بھی کورونا کے آنے سے پہلے اور لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے بھی ہم فجر نہیں پڑھتے تھے، اب بھی فجر نہیں پڑھتے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اب بھی ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ہاتھ میں مسواک نہیں تھا، اب بھی ہمارے ہاتھ میں مسواک نہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہم پبجی کھیلتے تھے، ہم آئی پیڈ پہ جاتے تھے، ہمارا فیس بک غلط ہوتا، ہمارا واٹس ایپ غلط ہوتا، میرے دوستوں ہمارے موبائل میں زنا ہوتا، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی، ہمارے موبائل میں جوا کھیلا جاتا، ہمارے موبائل کی ذریعہ سے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا، ہمارے موبائل کی وجہ سے باپ کو دھکا مار کے نکالتا۔ بلکہ اللہ کی قسم ہمارا موبائل اتنا گندا، اتنا ناپاک، اتنا خطرناک کہ آج اگر طلاقیں ہوتی ہے تو ہمارے موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں۔ ہینڈسم گائے دیکھو بیٹھے ہیں موبائل والے۔ اصل میں یقین کی کمی ہے میرے پیاروں۔ یہ اللہ جو ہے نا تھوڑا ٹچ کر رہا ہے، میرا بندہ سدھر جا، ورنہ پکڑ کرنے پر آئے گا تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ سچ بتاؤ میرے دوستوں، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم روزانہ ہنستے نا روزانہ، یہ ہنسانے والا کون؟ جب ہنسنا، اب لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ ہاسپٹل کی وجہ سے مر گیا، وہ ڈاکٹر کی وجہ سے مر گیا، اس کو انجیکشن دیا تو مر گیا، اس کو ایسا کیا تو مر گیا۔ ارے ہمارا مرنا تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے طے ہو گیا تھا۔ موت اور زندگی تو اللہ طے کرتا۔ جب ہنسانے والا اللہ، رلانے والا اللہ، تو اتنا بڑا معاملہ موت اور زندگی اللہ کسی اور کے ہاتھ میں دے گا؟ اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ جب ہنسانا رلانا اللہ کا کام ہے تو اتنی بڑی موت اور اتنی بڑی زندگی دینے والا کون؟ آپ کو یہ حج کے موسم سے ایک بہت اچھی بات بتاؤں، ویسا میرے کو ٹائم بہت کم دیا، میرے کو بولا 9 بجے تو میرے کو اذان دینے کھڑے ہونے کا ہے۔ بولے وہ مؤذن کی جو تنخواہ ہے نا وہ قاری احمد علی آپ لے کے جانا۔ آج کل علماء کو تنخواہیں ملتی نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں بھائی۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔